میں ہوں علیم طاہر، آپ تمام احباب کی خدمت میں آداب عرض۔ آج ہم دیکھیں گے اردو یوک بھارتی 11ویں جماعت کی کتاب سے حصہ نظم میں حمدیہ رباعیات جو قلم بند کی ہیں مرزا سلامت علی دبیر صاحب نے۔ دیکھتے ہیں پیش درس میں دیکھیے کہ شاعری میں قصیدہ، مرثیہ، حمد اور نعت کی اصناف اپنے موضوعات سے پہچانی جاتی ہیں۔ حمد کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حمدیہ شاعری میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اور حمد کی ظاہری حیت مختلف نظموں میں مختلف ہو سکتی ہے، یعنی حمد کے اشعار غزل یا قصیدے کے شعروں کی طرح مقفع ہو سکتے ہیں، یا کم و بیش مصروں کے بندوں میں بھی حمد لکھی جا سکتی ہے۔ کبھی شاعر صرف 4 مصروں میں اللہ کی تعریف کو مکمل کر دیتا ہے۔ ان 4 مصروں کا وزن بحر حجج کا ایک خاص وزن ہو تو اسے رباعی کہتے ہیں۔ اب تک کی جماعتوں میں آپ نے مختلف حیتوں والی حمدیں پڑھی ہیں، یہاں حمد کو رباعی کی حیت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلی رباعی میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، خلاق ماہ و ماہی، وہی اپنے بندوں کو تاج و تخت اور دولت سے نوازتا ہے، بخشندہ تاج و تخت شاہی، اور وہ بے مانگے بھی اپنے بندوں کو سب کچھ دیتا رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ دوسری رباعی میں اس بات کو شاعر یوں کہتا ہے کہ پروانہ جو شمع کی طرف لپک رہا ہے وہ شمع کی لو کی طرف نہیں، اللہ کے نور کی طرف لپک رہا ہے۔ چاند، سورج، ستاروں میں اللہ تعالیٰ ہی کا نور ہے، بلکہ ہر روشن شے میں اللہ تعالیٰ کا نور دمک رہا ہے۔ تیسری رباعی میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کا مضمون نظم کیا گیا ہے کہ اللہ کی قدرت قطرے کو گوہر بناتی ہے، اللہ کی قدرت ہی سے سر و بلندی حاصل کرتا ہے، پھولوں میں رنگ و بو بھی اللہ کے دم سے ہے۔ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا غلط ہے، اگر اللہ عزت نہ دے تو ہر چیز کی اہمیت، ہر شخص کا وقار بیکار ہے۔ چوتھی رباعی میں بندے سے اللہ تعالیٰ کے اٹوٹ رشتے کی وضاحت کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ حضرت خضر جنگل بیابانوں سے تو واقف ہیں مگر عدم کے صحرا کی انہیں خبر نہیں۔ موت کے بعد انسان کی روح اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اب بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ آخری رباعی میں شاعر کہتا ہے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، بلکہ گناہوں کی وجہ سے قلم کی سیاہی سے زیادہ سیاہ ہو گیا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے گناہ جتنے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کی غفاری کا معاملہ بھی میرے ساتھ اتنا ہی زیادہ ہے۔ تیسرے مصرے میں شاعر نے بہت احتیاط سے کہا ہے کہ اسے میری جرأت نہ سمجھیں کہ خدا اور میں دونوں اپنی اپنی جگہ یکتا ہیں، گناہوں میں مجھ سا کوئی نہیں اور مغفرت میں اللہ جیسا کوئی نہیں۔ جان پہچان۔ مرزا دبیر کا اصل نام مرزا سلامت علی تھا۔ ان کے اجداد ایران سے آئے تھے۔ وہ 29 اگست 1803 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ 7 برس کی عمر میں اپنے والد مرزا غلام حسین کے ہمراہ لکھنؤ پہنچے، وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ عربی اور فارسی کے علاوہ دیگر علوم میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی۔ شاعری کی طرف میلان دیکھ کر ان کے والد نے انہیں اس وقت کے مشہور مرثیہ گو شاعر مظفر حسین ضمیر کی شاگردی میں دے دیا۔ میر ضمیر نے اپنے شاگرد کا تخلص دبیر رکھا۔ مرزا دبیر نے رباعی، قطع، مثنوی، سلام اور قصیدے بھی کہے ہیں۔ لطیف تشبیہوں، دلاویز استعاروں اور ثنائے بدائے کی فراوانی نے مرزا دبیر کے کلام کو ایک انفرادیت بخشی۔ وہ مضمون آفرینی اور مبالغہ آرائی میں مہارت رکھتے تھے۔
ان کے مرثیے دفتر ماتم کے نام سے 20 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ دبیر نے 1875 میں لکھنؤ میں وفات پائی اور اپنے مکان ہی میں دفن ہوئے۔ دیکھتے ہیں رباعیات احباب۔ یارب خلاق ماہو ماہی تو ہے، بخشندے تاج و تخت شاہی تو ہے، بے منت و بے سوال و بے استحقاق، دیتا ہے جو سب کو یا الہی تو ہے۔ اب دوسری ربائی دیکھیے۔ پروانے کو دھن شمع کو لو تیری ہے، عالم میں ہر ایک کو تگو دو تیری ہے، مصباح وہ نجوم وہ آفتاب و مہتاب، جس نور کو دیکھتا ہوں ضو تیری ہے۔ تیسری ربائی دیکھیے۔ قطرے کو گوہر کی آبرو دیتا ہے، قد سرو کو گل کو رنگ و بو دیتا ہے، بیکار تشخص ہے تصنع بے سود، بیکار تشخص ہے تصنع بے سود، عزت وہی عزت ہے جو تو دیتا ہے۔ اور چوتھی ربائی دیکھیے گا کہ صحرائے عدم سے خضر آگاہ نہیں، صحرائے عدم سے خضر آگاہ نہیں، اس راہ میں روح تک بھی ہمراہ نہیں، صحت میں مرض میں رنج و راحت میں دبیر، بندے کا کوئی سوائے اللہ نہیں۔ اور یہ آخری ربائی ہے کہ خامہ بھی میری طرح سیاہ کار نہیں، خامہ بھی میری طرح سیاہ کار نہیں، یہ مشق گناہ کسی کو زنہار نہیں، گر خوف برابری نہ ہو صاف کہوں، مجھ سا عاصی خدا سا غفار نہیں، مجھ سا عاصی خدا سا غفار نہیں۔ یہ بہترین رباعیات تھیں جو آپ سماعت کر رہے تھے، حمدیہ رباعیات۔ اور معانی و اشارات میں آپ دیکھیں کہ خلاق یعنی بہت تخلیق کرنے والا، بخشندہ یعنی عطا کرنے والا، بخشنے والا، عطا کرنے والا، استحقاق یعنی حق، لو یعنی محبت، لگن، چاہت، تگ و دو، بھاگ دوڑ، مراد تلاش، مصباح چراغ، صحرائے عدم، عدم کا ریگستان مراد بہت بڑا بیابان، موت کے بعد کا عالم، تشخص یعنی شخصیت مراد شناخت، زنہار یعنی ہرگز، مشقی سرگرمیاں جو ہے ربائی کی تعریف بیان کیجیے، رباعیات کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے، اور شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ یہ سب آپ بہت آسانی سے جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ لوگ مشق کر سکتے ہیں۔ خاکہ مکمل کیجیے، روشنی دینے والی 4 چیزیں، اس میں 4 خانے دیے گئے ہیں، اس میں آپ کو خانوں میں جو ہے وہ آپ کو نام لکھنے ہیں چاروں۔ اس کے علاوہ جو ہے خدا کی صفات کو ظاہر کرنے والے الفاظ کی مناسبت سے خاکے میں موضوع لفظ لکھیے۔ پھر ذیل کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ نمبر 1، ربائی کی روشنی میں اللہ کی صفات کو واضح کیجیے۔ نمبر 2، خدا کی جانب سے بے منت و بے سوال و بے استحقاق ملنے والی چند نعمتوں کا ذکر کیجیے۔ نمبر 3، ربائی کے کسی ایک قافیے کا استعمال اپنے جملوں میں کیجیے۔ نمبر 4، ربائی کا مفہوم واضح کیجیے۔ یہ سب جو ہے اس میں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے۔ علاوہ اس کے ذیل کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے میں ربائی میں استعمال ہونے والی صنعت کو واضح کر کے اس کا نام لکھیے۔ نمبر 2، ربائی میں باندھے گئے مضمون کو بیان کیجیے۔ نمبر 3، عالم میں ہر ایک کو تگ و دو تیری ہے، اس مصرے کی وضاحت کیجیے۔ اور نمبر 3، ربائی کی مدد سے خاکے میں موضوع الفاظ لکھیے۔ قطرہ، سرو، گل، تشخص، اس کے آگے جو ہے تیر کے نشانات ہے، اس میں جو ہے آپ کو اس کے آگے کے لفظوں کو پر کرنا ہے۔ ذیل کی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ تشخص اور تصنع کے مرادی مفہوم تحریر کیجیے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2، عزت وہی عزت ہے جو تو دیتا ہے، مصرے کی وضاحت کیجیے۔ مطلب اللہ تعالیٰ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت کا دینے والا ہے۔ تیسرا ہے ربائی کے مضمون کو بیان کیجیے۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ 4 میں قطرے کو گوہر کی آبرو دیتا ہے، مصرے کی وضاحت کیجیے۔ اور 5 نمبر ہے ذیل درج ذیل شعر کے معنوی حسن کو واضح کیجیے۔ بیکار تشخص تصنع بے سود، تصنع نے بناوٹ، ملمہ کاری، تشخص مراد شناخت، عزت وہی عزت ہے جو تو دیتا ہے، ملمہ کاری جو ہے وہ بناوٹ جو ہے وہ کوئی عزت نہیں ہے حاصل ہو سکتی، بلکہ ملمہ کاری جو ہے وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے آپ اس کے شعر کے معنوی حسنوں کو واضح کر سکتے ہیں۔ ذیل کے سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ نمبر 1،
صحرائے عدم سے خضر آگاہ نہیں، صحرائے عدم سے خضر آگاہ نہیں، واضح کیجیے۔ اس ربائی میں استعمال ہونے والی صنعت لکھیے۔ نمبر 3، ربائی کا مرکزی خیال واضح کیجیے۔ نمبر 4، درج ذیل شعر کا مطلب بیان کیجیے کہ صحت میں، مرض میں، رنج و راحت میں دبیر بندے کا کوئی سوائے اللہ نہیں۔ بے شک ساری تمام جو ہے وہ شفا ہو یا تکلیف و راحت ہو، ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ ہاں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد ذیل کی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ نمبر 1، خامہ بھی میری طرح سیاہ کار نہیں، اس مصرے کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ نمبر 2، مشق گناہ کے معنی و مفہوم واضح کیجیے۔ پھر نمبر 3 ہے ربائی کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ نمبر 4، اس ربائی میں سیاہ کار، زنہار اور غفار قافیے استعمال ہوئے ہیں، آپ اسی طرح کے مزید 4 قافیے لکھیے۔ اور 5 نمبر ہے کار لاحقے کا استعمال کر کے 4 نئے الفاظ کا شبکی خاکہ بنائیے۔ اور سرگرمی منصوبہ میں دیا ہے کہ رباعیات کا ایک منصوبہ تیار کیجیے جس میں ربائی کی تعریف، بحر کے علاوہ شاعر کا نام، تعارف اور اس کے دیوان کا تذکرہ شامل ہو۔ یہاں پر یہ اختتام ہوتا ہے اس حمد کا، جس میں رباعیات بڑے اچھے ڈھنگ سے پیش کی گئی تھی۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ اب دیجیے اجازت علیم طاہر کو۔ پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ، نئے کلام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ جو احباب ہم سے نئے جڑ رہے ہیں وہ سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، جس پر آل کلک کر کے بٹن دبائیں تاکہ ہماری نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے۔ خدا حافظ، جے ہند، جے بھارت۔